ہر ایریا کی نیڈ ڈفرینٹ ہے. کچھ ہے. میں شاید ہیلتھ کے مسائل جو ہے فرسٹ پریورٹی پہ آ جائے, کچھ جگہوں پہ جو ہے ایجوکیشن کی جو ہے پریورٹی پہ آ جائے, کچھ میں یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن شاید سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے, کچھ کے لیے ویکیشنل چاہیے, کچھ کے لیے کمپیوٹر اور جو مطلب وقت کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق. ایک اچھے پیکیجز کے ساتھ ہماری حکومت میگا پروجیکٹس کے ساتھ آئی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے لیے کام کر سکیں یہاں خواتین کے اندر. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوا ہے ہم اپنی حکومت میں یہ سب کچھ کریں. ہماری جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ بھی انہی چیزوں پہ فوکس کر رہی ہیں, اور ابھی اندر اسمبلی کی خواتین نے ود ڈاگ پالیسی ایک لائی ہے سامنے. کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج کے پروگرام روبرو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے خواتین, گلگت بلتستان میں موجود ہاف آف دی پاپولیشن جو کہ خواتین کی ہے, اس حوالے سے کیا کچھ کرنے جا رہی ہیں. ایکسپیکٹیشنز تو بہت زیادہ ہیں, اور زمین کے اوپر کتنا کچھ اترے گا جب یہ حکومت ختم ہوگی. تو جیسے میں نے کہا ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, 3 مہمان ہیں جنہوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ سے گلگت بلتستان کی. سارے سوالات آج ہم ان سے پوچھیں گے. میں تعارف کروا دوں, میرے بالکل بائیں سائڈ پہ بشرا پیرزادہ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان, اور سینٹر میں فاطمہ سیدہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں ویمن ونگ PTIGB کے, اور سروت صبا صاحبہ ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان ویمن ونگ. بہت شکریہ تینوں معزز خواتین کا. بشرا صاحب, میں آپ سے یہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ بہت سے لوگوں کو بہت سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور ماشاءاللہ آپ جو ایکٹیو خواتین ہیں PTI کے اندر, تو بنیادی طور پہ صحت کو آپ فوکس کریں گی سب سے پہلے, خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں گے, ایجوکیشن کو کریں گے, یا کوئی اکنامک پہلو اس کا ہوگا, کیا کہتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا جو چینل ہے IBX میڈیا والے چینل, ان کی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا گیا ہے. تو آپ کا جو کوشچن ہے اسی حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب فرسٹ پریارٹی کیا ہونی چاہیے یہاں پر, کیا آپ کی ہوگی؟ تو فرسٹ میں تو اکنامی کی میرے خیال سے ہے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تو ادر میں یہی ہے آپ کا ایجوکیشن مین ہے, یہاں ہمیں فوکس کرنا ہے. تو اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر. تو اس کے علاوہ فی الحال تو ہماری حکومت کو آئے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے, 10 مہینے. ظاہر ہے کچھ بگڑا ہوا جو ایک سسٹم تھا اس کو سنوارنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بلتستان میں اگر ہم بات کریں, ویسے کہ پوری گلگت بلتستان ہی کی بات ہے, خواتین کی کس شعبے کو آپ زیادہ توجہ دیں گی؟ جیسے ابھی بشرا صاحبہ نے کہا کہ اکنامک ایکٹیویٹی, کچھ ہم جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ پھر سلائی کڑھائی سینٹر سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, تو کوئی اس طرح کا کام ترجیح ہوگا, کیا آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی چینل کا اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا کہ اپنے ویوز جو ہے ہم اپنی خواتین تک پہنچائیں, اور پورے GB میں. تو جس طرح آپ نے سوال کیا, میرے خیال سے اور جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بیک گراؤنڈ میرا ایجوکیشن ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. تو جب آپ شعبۂ تعلیم کو اہمیت دے دیں گے, تعلیم کے ساتھ تربیت, تعلیم و تربیت کہا گیا, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو تعلیم کی جتنی اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جب آپ کے پاس ایجوکیشن آ جاتی ہے تو آپ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے. جب ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ کو صحت کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اگر یہ بتائیں کہ کس طرح, مطلب کیا انرولمنٹ زیادہ کریں گی, اسکول زیادہ بنائیں گی؟
دیکھیں اس میں ایجوکیشن میں ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں جی بی کا پرسنٹیج زیادہ ہے، لیکن ہمیں انرولمنٹ کے ساتھ ساتھ بھی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے جتنا مسئلہ مطلب پورے جی بی میں، پھر اسپیشلی میں بلتستان کی اگر بات کروں تو ہمارے پاس صرف ایک پورے بلتستان ریجن کے لیے، اور بہت بڑا ریجن ہے، 4 ڈسٹرکٹس ہیں، تحصیل ہے، سب ڈویژنس ہے، تو پورے بلتستان میں ایک انٹر کالج ہے، ایک انٹر گرلز کالج ہے جس پر پورے بلتستان کا بوجھ ہے، برڈن ہے. اور ابھی تک ڈگری اپرووڈ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ڈگری کلاسز بھی چلا رہے ہیں، بی ایس بھی چلا رہے ہیں، اور کمپیوٹر سائنس بھی چلا رہے ہیں. اسٹاف بھی کم ہے، اور جو عمارت ہے اس کی کیپیسٹی بھی کم ہے. ابھی بھی ہم اس کا سامنا کر کے آئے ہیں، مختلف طالبات کی کالز آتی ہیں، مطلب پیرنٹس رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہماری بچیوں کا ایڈمیشن جو ہے نہیں ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہے 650 فرسٹ ایئر کے لیے مطلب سیٹیں ہیں، کیپیسٹی ہے، اور 1800 کے قریب جو ہے فارمز لے چکے ہیں. تو اب دیکھیں باقی کتنے کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، باقی کہاں جائیں گے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ثروت صبا صاحبہ، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق استور سے ہے، جی وہاں پہ تو ہیلتھ کے مسائل بھی زیادہ ہیں، ایجوکیشن کی نسبت میرا خیال ہے، تو آپ کی کیا پرائرٹی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے پلیٹ فارم سے میں اپنی عوام کو کچھ انفارمیشن بھی مہیا کرنا چاہوں گی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں ہیلتھ کا ایشو صرف استور میں ہی نہیں ہے بلکہ پورے جی بی کا ایشو ہے، لیکن استور کے لیے تھوڑا سا ہرڈل اس وقت پیش آتا ہے کہ کیونکہ وہاں کا روڈ کا جو سسٹم ہے نا وہ ہمارا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہ روڈ کا سسٹم صرف ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، پچھلی حکومتوں میں بھی روڈ بنا ضرور ہے، لیکن وہاں کی کچھ انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہے، کبھی وہاں پہ زلزلے آتے ہیں، کبھی جو ہے نا سلائڈنگ ایریا ہے، تو روڈ ہمارا خراب رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مریضوں کو استور سے گلگت لانے میں بہت دشواری پیش آتی ہیں. اسی لیے ابھی سی ایم صاحب کی خود ذاتی ان کی دلچسپی یہ ہے کہ استور کے اندر اس طرح کا ہم لوگ سیٹ اپ دے دیں کہ استور کے دور دراز کے جو گاؤں ہیں وہاں سے لوگوں کو سٹی تک چلے آنا پڑے، گلگت تک آنے کی جو ہے نا پریشانی ان کو نہ ہو. تو ہیلتھ کا ایشو ہے. دوسرا ایجوکیشن کا یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ہم لوگوں نے ابھی جو اسٹیپ حکومت نے لیا ہے، ریسنٹلی ہم نے یہ کام کیا ہے کہ پرائمری سے لے کے مڈل تک کے اسکولز کے اندر بچوں کے جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس کو ہم بڑھانے کے لیے ان کو فری بکس دیں گے. اس کے لیے ٹیچرز کو ہم ہائر کریں گے، وہ جو ہے نا بچوں کو صرف ریڈنگ کی طرف ان کو توجہ دلائیں گے، اور رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے بھی ہم مخصوص قسم کے ٹیچرز وہاں رکھیں گے، اور بچوں کے اندر اس ہیبٹ کو بھی ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا پلان ہے نا جو آپ کرنے جائیں گے؟ جی ابھی ہوگا. جی ابھی ہوگا، ہمارے پلانس میں ہے. ٹھیک ہے، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں ثروت صاحبہ. لیکن بشرا صاحبہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ پرانے جو حکومتیں رہی ہیں ان کے دنوں میں غالباً آپ نے یہ کہنا چاہا جو میں نے سمجھ لیا، کچھ زیادہ کام نہیں ہوا خواتین کے حوالے سے. ہاں، خواتین آئی ہوئی تھی لیکن کچھ کام ایریوں میں نہیں ہوا ہے. اسپیشلی گلگت کے اندر جو ہمارا سٹی ایریا ہے یہاں پہ کوئی ایسی خاص ڈیولپنگ نہیں ہے. یہاں خواتین میں جس ایریے میں گئی ہوں وہاں یہی شکایت ہو رہی ہے، بھائی یہاں پہ کوئی ایسا ہمیں کام نہیں دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ خود یہاں کے ہیں، سٹی کے اندر ہے، تو میں جہاں جاتی ہوں یہی شور ہوتا ہے کہ بھائی یہاں خواتین کے لیے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے کچھ کام کریں. یہاں پہ ہونا کیا چاہیے ویسے؟ کس طرح کے کام آپ سوچتی ہیں کہ ہونا چاہیے خواتین؟ اسپیشلی ہمارا تو کچھ ہمارے ویمن ڈیولپمنٹ اور جو سوشل ویلفیئر کی طرف سے کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے اندر کچھ سلائی سکول وغیرہ یہاں پہ ہم چلائیں. اس کے علاوہ کچھ ایجوکیشن کے بھی ہم کچھ پروگرام لے کے آئے ہیں. تو حکومت نے، آپ کو پتہ ہے، ایک اچھے پیکیجز کے ساتھ ہماری حکومت میگا پروجیکٹس کے ساتھ آئی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے لیے کام کر سکیں یہاں خواتین کے اندر. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوا ہے ہم اپنی حکومت میں یہ سب کچھ کریں. اپوزیشن تو ویسے کہتی ہے کہ آپ لوگ کچھ
اعلانات کر رہے ہیں, کوئی زمین پہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی جب اپنی حکومت تھی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی تو کچھ نہیں ہوا ہے. تو دیکھیں ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے لیے. تو ہماری حکومت کو آئے ابھی سال بھی نہیں ہوا ہے. تو سال کے بعد آپ دیکھیں گے, جب ایک سال بعد آپ کو سب نظر آ جائے گا جو گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کام. بشرا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے, بحیثیت وائس پریزیڈنٹ آپ پارٹی کے نا, کیا یہ ایسا کوئی مشورہ آپ نے اپنی پارٹی کو نہیں دیا کہ آپ کو بھی تھوڑا سا امپاور کیا جائے, جو عہدیدار ہیں خواتین ونگ کے, فائنینشیل کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کوئی فنڈ آپ کے پاس ہو, آپ لوگ جگہ جگہ آپ جاتی ہیں کام کرتی ہیں, تو آپ اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ خود سے کروا سکیں. کوئی ایسا آئیڈیا آپ نے اپنی لیڈرشپ کو نہیں دیا؟ نہیں, وہ پھر یہی ہے, آپ کو پتہ ہے ابھی پروجیکٹس آئے ہیں, ابھی کام ہو رہا ہے. پہلے کچھ ٹائم اس طرح لگ گیا کہ کام کرنے میں لگ گیا. صحیح. ابھی جو کاغذی کارروائی ہو گئی ہے ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سے ہمارا کام بھی شروع ہو جائے گا, اور ہمیں بھی کچھ اس طرح دیا جائے گا انشاءاللہ, تو ہم کچھ کر سکیں آگے ان کے لیے. فاطمہ صاحب, میں یہی سوال تقریباً آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گا. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پارٹی کی جو عہدیدار ہیں یا جو اسمبلی کے اندر نمائندگی ہیں خواتین کی جو کرتی ہیں, ان کے پاس پیسہ ہو, فنڈ ہو, تاکہ یہ ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ خواتین کی کیا ضروریات ہیں, کہاں پہ کس طرح کا خرچ کرنا چاہیے. کوئی بڑا میگا پروجیکٹ بے شک نہ ہو, چھوٹے پیمانے پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل آپ صحیح سوال جو ہے آپ نے اٹھایا, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جب حکومت کے لیے کوشش کرتی ہے کوئی بھی پارٹی, تو حکومت اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کی پارٹی پیچھے کھڑی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. صحیح. تو پارٹی کی اہمیت, سیاسی پارٹی کی اہمیت سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کی اگر 22 سالہ جد و جہد رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ رول خواتین کا اور جوانوں کا رہا ہے. تو ابھی ہم بھی یہی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں, اور ہم ابھی دیکھیں ہمارے پاس عہدے ہیں, ہم سرکاری طور پر نہ ہم اسمبلی میں ہیں, نہ مطلب فائنینشلی کوئی ہمارے لیے سپورٹ ہے, لیکن ہم پارٹی کو ہر جگہ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں. پارٹی کی جو ہے پریزنٹیشن ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پارٹی کو مرکزی طور پہ بھی اور صوبائی لیول پہ جو مدر ونگ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ خواتین کی کارکردگی کیا ہے, اور امپاور کرے پارٹی کے عہدیداران کو بھی, فائنینشلی بھی, اور سپورٹ کریں جہاں پر جیسے ہمارا جو ایریا ہے جی بی کا وہ اسکیٹڈ ہے بہت زیادہ, تو وہاں پہ ہماری ایکسیس ہو کم از کم خواتین, دیہی خواتین تک, جو ریموٹ ایریاز میں خواتین ہیں ان تک اگر ہماری ایکسیس ہو جائے, اور یقیناً اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی ہمیں پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی ویمن کو, کہ ہمارے کانٹیکس میں خواتین کا سیاست میں نکلنا ہی بہت بڑا چیلنج ہے خواتین کے لیے. تو ایکسیس اب اسکیٹڈ ایریاز ہیں, اور میں نے کیونکہ ایجوکیشن میں مختلف پروجیکٹس کیے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ, تو گلگت بلتستان کے ہر گاؤں میں, ہر چپے میں گئی ہوں. تو وہاں پہ جو ہے شہری جو زندگی ہے خواتین ہیں ان کی نسبت وہاں کے مسائل کچھ اور ہیں. جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کی ترجیح کیا ہوگی, ہیلتھ یا ایجوکیشن یا جو وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن اس میں دیکھیں ہمیں ہر ایریا کی نیڈس کو ایک جیسا ہم اس پہ اطلاق نہیں کر سکتے. ہر ایریا کی نیڈ ڈفرینٹ ہے. کچھ میں شاید ہیلتھ کے مسائل جو ہے فرسٹ پریورٹی پہ آ جائیں, کچھ جگہوں پہ جو ہے ایجوکیشن کی جو ہے پریورٹی پہ آ جائے, کچھ میں یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن شاید سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے, کچھ کے لیے ویکیشنل چاہیے, کچھ کے لیے کمپیوٹر اور جو مطلب وقت کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق. تو ہم ایک جگہ پہ فکس نہیں کر سکتے کہ ہماری نیڈ کیا ہے اور کس کو ہم ٹھیک ہے. فاطمہ صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بھی آپ ضرور ساتھ ساتھ بتائیے کہ جو پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں, جو ماضی میں جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ کس طرح کے پروجیکٹس تھے, اور اس پہ کیا نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی, کس طرح کی ضروریات؟ جی بالکل. پہلے میں خان ایجوکیشن سروسز کے ساتھ رہی ہوں, تو گرلز ایجوکیشن فوکس تھا وہاں پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شگر, خپلو اور روندو سائٹ پہ اور کھرمنگ سائٹ پہ
گرلس ایجوکیشن کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا تھا. پرائمری کے پاس ارلی میرجز کا بھی وہاں پہ تھا اور ایکسیس نہیں تھا, یا 5ویں کے بعد جو ہے بوائز اور گرلس اسکول مکس ہیں تو کو ایجوکیشن میں نہیں چھوڑتے تھے. اس کے بعد میں نے پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ میں کام کیا ہے 5 سال, اور ایز اے پروگرام مینیجر میں نے بلتستان ریجن کو لیڈ کیا ہے. تو وہاں پہ بھی جب ہم جاتے تھے تو ہر ایریاز میں ڈفرینٹ ایشوز آتے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی, اور پھر کچھ جگہوں پہ ہمیں پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ کی ضرورت ہوتی تھی, کچھ میں مدرس کو انوالو کرنا پڑتا تھا, اور جیسے بکس کا بھی مسئلہ ہوتے ہیں, پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے, یونیفارم کا ایشو ہوتا تھا, ہیلتھ کا ایشو ہوتا تھا, تو اس میں ہم ڈائریکٹلی کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ہے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرتے تھے, پیرنٹس کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ نے اپنے مطلب جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کا کس طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد پرو وومن لیجسلیشن جو پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے, اس پہ میں نے 10 منتھ کا جو ہے پروجیکٹ کیا ہے, جو ہے 10th لیجسلیشن جو ہوئی تھی وہ میں نے پروٹیکشن پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کام کیا. ٹھیک ہے, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ 1-2 اور امپورٹنٹ سوال ہیں. سرور صاحب مجھے یہ بتائیے, قانون سازی کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہوئی ہیں خواتین کی, جیسے ارلی میریجز والی بات تو ہو گئی اور کچھ اس طرح کے اور ایشوز ہیں, تو کیا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں جب پارٹی میٹنگز کے اندر اپنی لیڈرشپ کو کہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں, اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی جائے, کچھ ہوتا ہے آپ کا؟ ہاں بالکل, یہ تو ہم لوگ پارٹی کے جو خواتین ہیں اکثر ہم انہی چیزوں پہ فوکس کرتے ہوتے ہیں, جیسے کہ ارلی میریجز آ گئے, یہ سوسائڈ کے ایشوز آتے ہیں, ان چیزوں کو ذرا ہم لوگ ہر دفعہ ہم نے فوکس کیا ہے, اور اس پہ جو ہے نا کاغذی کارروائی بھی ہو رہی ہے, بہت جلد اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے. خواتین کے ایشوز اس لیے ہماری جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ بھی انہی چیزوں پہ فوکس کر رہی ہیں, اور ابھی اندر اسمبلی کی خواتین نے ود لاک پالیسی ایک لائی ہے سامنے, کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے, جس کے تحت جو میاں بیوی جو جاب میں ہوتے ہیں, جہاں پہ شوہر کی پوسٹنگ ہوگی وہاں پہ بیوی بھی چلی جائے گی, کیونکہ آج کل یہ ایشوز بھی بہت سارے آتے ہیں جس کی وجہ سے ادارے کی بدنامی بھی ہوتی ہے, بچے بھی سفر ہوتے ہیں, اور جو آفیسر طبقہ ہے جو بھی ہے گورنمنٹ ملازم ہے ان کو بھی تھوڑا سا نفسیاتی جو ہے نا الجھن کا شکار رہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, انشاءاللہ ان پہ امپلیمنٹ ہوگا اور آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں گے یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک خاتون آپ ایک پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں, کیسا لگتا ہے جب آپ مردوں کے بیچ, ظاہر ہے معاشرہ پورا مردوں کا ہے, جب میٹنگز میں جاتی ہیں, جب دورے کرتے ہیں, تو اس وقت کس طرح کی مشکلات آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں؟ یہ مشکلات تو صرف پولیٹیشینس کو نہیں ہیں, یہ آپ کسی بھی ادارے کے اندر جائیں, آپ اسپیشلی اسکولز میں جائیں, دفاتر میں جائیں, ہر خاتون کو یہ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم ایک عزم لے کے آئے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے نا ان خواتین کے لیے رول ماڈل بنیں گے جو بہت دور دراز علاقے میں بیٹھی ہوئی, جن کی آواز کوئی نہیں سن سکتا. خاندان کی طرف سے سپورٹ ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب تک خاندان کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتا ہے آپ یہاں آ نہیں سکتے ہیں. تو جب تک کوئی خاتون کے پیچھے گھر والے کھڑے نہ ہو تو بغاوت تو ہم نہیں نہ کر سکتے. صحیح. بشرا صاحب آپ بتائیں کہ خاندان کی طرف سپورٹ ہے آپ کو؟ جی ضرور. اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے, خاندان اگر سپورٹ نہیں کرے پھر بندہ کیسے آگے آئے, ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس طرح تو نہیں نکلا جاتا. آپ کو پتہ ہے سیاست تو ایسی چیز ہے, آپ کو ہر گلی ہر کوچے میں جانا پڑتا ہے. صحیح. تو پھر گھر والے ساتھ نہیں ہو تو ہم تو نہیں چل سکتے ہیں, اور نہ ہم اس طرح جانا بھی چاہتے ہیں. ہم تو ایک رول ماڈل بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم اگر بغاوت کر کے آئیں گے تو پھر دوسروں کو ہم کیا پیغام دیں گے؟ یہی ہے. صحیح. لیکن جو بھی ایشو ہوتا ہے وہ خاتون سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. ارلی میریجز, چائلڈ میریجز, یہ بھی خاتون سے. ہیلتھ کے مسئلے, پریگنینسی سے لے کے پورا پروسیس یہ بھی خواتین کے ساتھ. سوسائڈ کے زیادہ تر کیسز ہم دیکھیں وہ بھی خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. تو پھر تعلیم نہیں ہے تو بھی بچوں کو یہ نہیں, وہ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ ان کی بھی تو آخر مسائل حل کرنے ہیں. تو جب آپ فیلڈ پہ جاتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے, کس طرح کے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں؟ بس اسی طرح کی خواتین کے جو ایشوز ہیں, اپنے گھریلو جو ایشوز ہیں, اس کے علاوہ ہیلتھ کے اسپیشلی خواتین کو ان کی فیملیز کی طرف سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر. جیسے اگر آپ کو نہیں ہے تو خواتین دوسری نہیں, دوسری تو ہمیں یہی بتاتی ہیں ان کے ایشوز ہیں گھر سے. یہ مسائل تو ان کے ہر گھر میں ہیں, ہر کوئی پھر اس طرح نہیں ہے کہ نکل کے آ سکتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں. سب سے بڑی بات یہ نا کہ سر جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے تو وہ
पूरा एक घराना थोड़ा सा मुतासिर होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, फिर सास ससुर हो गया, पेरेंट्स हो गए, तो मुतासिर तो हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी निकले हैं तो हम इन सब चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे हैं। सही, ठीक है सरवत साहब, मैं आपके पास आता हूँ। बुशरा साहब, आप इसको कंटिन्यू करें। मैं असल में जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह आपने बताया ये सारी मसाइल आपको खुद पता हैं, और लोग भी जब आपको बताते हैं, फीडबैक आता है, फिर जाके कोई कानून साजी के वक्त या फिर जब आपकी पार्टी मीटिंग्स में यही चीज़ें फिर जहन में आती हैं, आप इनको बताते हैं आगे के ये इस तरह के मसले हैं जिनके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए जी। ये फिर आप इनकी मीटिंग्स में या आपस की मीटिंग्स में ये कोई फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जैसे 2-4 तो ये वाज़ेह हैं कि बच्चों की शादियां ना हों और सुसाइड केसेस रोकने की कोशिश हम करें, आसानियां जो पैदा करने के लिए ना कि फैमिली की तरफ से ख़वातीन को सपोर्ट हो, कोई इस तरह की कानून साजी के ऊपर भी आप लोग आपस में कोई डिस्कस करते हैं कि? जी ज़रूर, क्यों नहीं, ये बात तो होती है। जो जहाँ जाते हैं ये हमें सुनना पड़ता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि आगे इसको किस तरह इसको ख़त्म किया जाए, किस तरह इनकी मसाइल हल किए जाए। और आपकी बात फिर सुनी जाती है आगे? इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बात की बात है, लेकिन चलें कोई सुन तो लेता होगा। जाहिर है, फिर अगर हमारे बात में अगर सच्चाई है तो फिर सुना तो जाएगा, फिर वही बात है, आगे हमारी बात तो चलेगी ना। हम कोशिश भी करेंगे कि हमारी बात, ये जो मसाइल है हम आगे कर सकें, इसको हल कर सकें इन मसाइल को। सही। फातिमा साहिबा, आप तमाम जगहों पे आपने जैसे आप गई भी हैं, जिस तरह की ये सवाल मैं आप ही से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको फिर महसूस होता है कि यार बहुत ज़्यादा इस तरह की रुकावटें हैं जो कि ख़वातीन की तरक्की की राह में रुकावट है बुनियादी तौर के ऊपर, तो इनको फिर कोई फ्रेम करने के हवाले से कि कानून साजी के ऊपर कैसे की जाए, तो कोई फोरम के ऊपर डिस्कशंस होती हैं? बिल्कुल, जिस तरह बुशरा साहिबा ने बताया और सरवत सबा बता रही हैं कि चैलेंजेस तो है, ख़वातीन के इश्यूज़ तो है इसमें, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और सियासत के अलावा भी लोग को एक उम्मीद के तहत और एक जज्बे के तहत हमसे रब्ता भी करते हैं जिनके साथ इश्यूज़ भी होते हैं। तो बल्तिस्तान विमेन फोरम के नाम से हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ख़वातीन के इश्यूज़ हम डिस्कस भी करते हैं, मुख्तलिफ सेशंस होते हैं फोरम पे, और उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी है और काफ़ी सारे इश्यूज़ हमने इसी प्लेटफॉर्म से रेज़ भी किया है और उसको हल भी किया है। मतलब न सिर्फ हमें इश्यूज़ बताते हैं, बल्कि जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन के जब प्रोजेक्ट में हम जाते हैं तो ज़ाहिर है हमारा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड उनके साथ होता है, तो वो हमें इतना ऑन करते हैं कि अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, घर के जो मामलात हैं, घर के जो इश्यूज़ हैं, और आप बेहतर समझ सकते हैं कि हर मुआशरे में, फिर हमारे मुआशरे में भी चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, सबसे पहले जो इशू होता है वो घर से भी होता है। सरवत साहिब, आपके पास आखिरी सवाल मैं लेके आता हूँ, और यही सवाल, अच्छा जिस लेजिस्लेशन की आपने बात की, लेजिस्लेशन आप उसको कंप्लीट तो लेजिस्लेशन देखें ये है, अभी हम तो असेंबली में नहीं है, हम एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने लेवल पे जो है हम वो ख़वातीन के इश्यूज़ को भी हल करने की, उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो लेजिस्लेशन के लिए अभी जो हमारी पार्टी है ख़वातीन मौजूद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ख़वातीन के प्रोटेक्शन के लिए और असेंबली में भी काम करना होगा, लेजिस्लेशन पे भी काम करना होगा। असेंबली में ज़्यादातर तो लेजिस्लेशन ही होनी चाहिए। अब हम भी इंतज़ार में है कि कितनी प्रो वीमेन लेजिस्लेशन जो है हमारे असेंबली में जो ख़वातीन मौजूद हैं, क्या आपका उनके साथ इंटरेक्शन, कोई एडवाइस आप उनको देती हैं इसी कानून साजी के हवाले से, कोई टिप्स? क्योंकि देखें पुश करने की तो ज़रूरत है ना उनको, नहीं खुश नहीं हम पुश हाँ ज़ाहिर है पुश करने की ज़रूरत है, उनको भी गाइड उठ के गई है क्या, मतलब कोई, बल्कि उनको भी चाहिए कि पूछें, मतलब आपकी डिस्कशन से ही चीज़ों का हल नज़र आता है, आपको इश्यूज भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। देखिए अभी हम 3-4 लोग हैं पार्टी के, हम मिलकर डिस्कशन भी करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो असेंबली में गए हैं वो भी हम में से ही हैं, तो ये ज़्यादातर उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि ठीक है ना, कि इशू मतलब उनको टास्क देना चाहिए हमें कि अगर आप असेंबली में हैं, आप बिजी हैं, तो हर एरिया की आपकी जो पार्टी की ख़वातीन हैं उनको सपोर्ट करें, उनसे आप डिस्कस कर लें। राइट। सरवत सबा साहिबा, बताइए कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करते हैं जो ख़वातीन असेंबली के अंदर हैं? कोई कभी आपसे रब्ता किया, कोई आपकी मदद, कोई मशवरा मांगा?
مدد اور مشورہ کی شاید ان کو ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ کیونکہ وہ بھی اسی علاقے کی خواتین ہیں, یہیں سے اٹھ کے گئی ہیں, کہیں اور سے تو آئی نہیں, یہیں کی پیدائشی ہیں اور ہم ہمارے ہی درمیان سے گئی ہیں. تو جہاں ضرورت چاہیے نا آپ کی سپورٹ, تو پھر بھی نہیں چاہیے کہ سپورٹ تو جب مانگیں گے تو ہم لوگ ضرور دیں گے, تیار ہیں, مانگیں گے تو دیں گے. بالکل بالکل ضرور, ہم سروسز دینے کو تیار ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بغیر مدد کے بھی ہم کام کریں, جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں استور سے بلانگ کرتی ہوں. استور کے اندر ابھی انہی دنوں میں نے 11 جو ہے نا ووکیشنل سینٹر کھولے, اس میں سے 5 کا افتتاح میں نے خود کر دیا. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن میں جو بچوں کا سارا میں آپ کو بتا رہی تھی وہ سارا کام میں خود کر رہی ہوں. اور ہیلتھ کے مسائل کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں, میں آرٹیکلس لکھتی ہوں انہی چیزوں کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں تک بھی پہنچے. آپ لوگوں کا بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا آگے ان چیزوں کو بیچ دیں. دوسرا ہمارا جو آج کل اس کا سیاحت کے حوالے سے جو چل رہا ہے اس پہ بھی ہم بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں کہ خواتین جو گھر بیٹھے باہر نہیں نکل سکتی لیکن گھروں میں بیٹھ کے جو ارن کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم یہ مشورہ میں نے ہی دیا تھا کسی پلیٹ فارم میں کہ اگر اب خواتین جو ایسی خواتین ہو ان کو باہر نکلنے کے لیے پابندی ہو تو 2 کمرے بنا کے دے دیں, ایک واش روم, تو ان کا جو ہے نا سیاحت کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس کو وہ ایز اے ہوٹل کے طور پہ وہ دے دیں اور گھر کے اندر ٹریڈیشنل کھانے بنا کے ان کو کھلا دیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم خواتین کو امپاور کر رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں. اور ابھی دوسرے ایک ہم نے وہ بنایا ہوا ہے ویب سائٹ ہے ہماری, تو اس ویب سائٹ کے تھرو جو ہے نا تمام وہ خواتین جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فاطمہ صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہی تھی. جی میں بالکل یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ کا سی ایم ہوتا ہے یا آپ کا کوئی منسٹر ہوتا ہے یا پی ایم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مشیر وزیر کیوں رکھتے ہیں, تاکہ ایک بندے کا دماغ جو کام کرتا ہے وہ 3-4 لوگ مل کے اگر ڈسکشن کریں تو اس سے زیادہ بہتر جو ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ ہر ایک کی طرف سے پوائنٹس آ جاتے ہیں. اسی طرح آئیڈیاز ہمارے پاس بہت ہے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے, خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. اور خواتین جب آپ خواتین کو مطمئن رکھیں گے تو جو ہے آپ کا معاشرہ خود بخود ایک پازیٹیو معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے جب بھی ہم سے اگر مشورہ مانگا جائے, جب بھی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ہو تو ہم تو ریڈی ہیں, ہم بالکل اپنے سروس تیار ہیں. اس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو یہ پیغام بھی دیں کہ آپ مشورہ تو کم از کم مانگے. پتہ نہیں آپ لوگ کر رہے ہوں گے لیکن ہم شاید کتنا کر رہے ہیں, اور اگر آپ مشورہ لیں گے تو زیادہ بہتر کریں گے. کام ابھی بھی ہم جو خواتین ہیں کر رہے ہیں, اسی طرح ہمارا ورک چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا مطلب کس کو پریورٹی کہاں پہ دینی ہے وہ ذرا ظاہر ہے اس پہ ہوگا. اس میں آپ کا ہماری جو خواتین ممبران اسمبلی ہیں, اسمبلی کے اندر جو ہیں, ان سے جو خواتین کے حوالے سے قانون سازی میں کتنا ان پٹ لیا جاتا ہوگا, یہ اندازہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کتنا لیا جاتا ہوگا؟ دیکھیے جتنا ہم پہلے بھی ہماری جو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین کے قوانین بھی مرد ہی بنا رہے ہوں؟ نہیں ایسی بات نہیں. میں ایڈ کروں ذرا, اس میں یہ ہے کہ جو ہماری خواتین پہلے بھی سے رہی ہیں ابھی بھی یہ ہے. ایک بات تو یہ طے ہے کہ وہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں مرد حضرات اور جو ایک مخصوص نشست پہ آتے ہیں, میرے خیال سے ان کی بھی یہ شکایت رہی ہے. پہلے جو پیپلز پارٹی کے دور کے تھے, نون لیگ کے جو دور کے تھے, ان کو یہی کمپلین ہم نے کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہم کیونکہ مخصوص نشستوں پہ آتے ہیں تو ہماری بات اتنی نہیں سنی جاتی. تو ابھی بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, جب خواتین آئی ہے اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے تو ان کو بھی اتنا ہی ویلیو دینا چاہیے, ان کو بھی اتنی امپورٹنس دینی چاہیے لیجسلیشن کے حوالے سے. ان کو اسمبلی میں بولنے کا ٹائم دینا چاہیے. وہ اگر کوئی بل لے آتے ہیں تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, اور جو اسمبلی میں خواتین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. مطلب میں یہ ٹیم ورک پہ میں یقین رکھتی ہوں. کچھ بھی نہیں ہوں, اس سے پہلے دیکھیں جتنی بھی اسمبلی میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر یہ 2-3 میرے ساتھ ہیں تو آپ 2-3-4-5 مل کے سی ایم کو جا کے, کیبنٹ کو جا کے یہ تو بتا تو سکتی ہیں نا. ضرور یہ بات ہے نا, آپ اپنے پوائنٹ مکمل کریں, اس کے بعد میں پوچھا صاحب کے پاس. خواتین جو دیکھیں اس سے پہلے بھی اسمبلی میں آتی رہی ہیں, دیکھیں وہ ایک یہ بات تو صحیح ہے کہ جو الیکشن لڑ کے کوئی خاتون اندر آتی ہے تو اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, لیکن جو اسپیشل سیٹس پہ آتی ہیں ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی. لیکن ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ کی جو خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ سے مطلب ہیں, ان کے اندر ایک شعور بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہیں, اچھی خواتین ہیں ابھی تک, لیکن کوئی لیجسلیشن ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. ابھی بھی ہم ہوپ فل ہیں کہ میں بھی
आगे कुछ अच्छा आ जाए। अगर आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि मशवरा लिया जाता है कि नहीं, तो मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है वो इस टाइम बिज़ी हो या मशवरे की ज़रूरत ना हो। जब भी मशवरा लेने आएंगे तो हम बाहर ग्राउंड में बैठे हुए, हमें ज़्यादा रियलिटीज़ का पता है, तो हम भी उनको मशवरा देने के लिए भी तैयार हैं। सही। और लेकिन आप 3 अहम अरकान पार्टी के हैं, ओहदेदार हैं, आपको अभी तक नहीं पता कि अगर कानून साजी हो रही है तो किस चीज़ के हवाले से हो रही है? नहीं हुई अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है, फिलहाल वो बात नहीं है ना। बुशरा साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ जगहों पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, बाज़ जगहों पे शायद कम है, तो एक दियामर का भी हमारा एरिया है, ये सबसे बड़ा, इसके हवाले से भी कुछ प्रायोरिटी है? हाँ नहीं, इंशाल्लाह काम हो रहा है दियामर में। तो दियामर से एक खातून को लेके आए असेंबली में, ज़मान आई है, तो सही बस उस तरफ काम हो रहा है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी हमारे जो गिजर के रिमोट एरियाज हैं, बस्तात से लेके फिर बल्तिस्तान, हर जगह पे पहाड़ी इलाके हैं जी, तो ये जो इंतहाई रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे भी आपको यकीन है कि ये एक्सेस हुकूमत करेगी इन मसलों के हल के लिए? जी नहीं, हुकूमत कर रही है इंशाल्लाह, काम हो रहा है। बस थोड़ा सा घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। एक आपको नया गिलगित बल्तिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन शर्त ये है कि घबराना नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना। कितना वैसे कोई अभी तक तो हमने कोई बस थोड़ा सा एंड में है, बस नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें नेक्स्ट जो हमारा फिस्कल ईयर है, यानी अगर हम ये कहें कि नेक्स्ट जून से आगे शायद काम होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह, आपको नजर आएगा खुद ब खुद, आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आपके पास आएंगे तो हम फिर उसी हिसाब से आपसे फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप अभी बताएं कि आपने उस इंटरव्यू के बाद अब तक इतना टाइम गुजरा है, क्या क्या अमली काम हुआ है, हम आपसे पूछेंगे। आखिरी पॉइंट आप फातिमा साहिबा कुछ आप कह रही थी वो करें ताकि उसके बाद हम जी बिल्कुल, जिस तरह बुशरा ने ऐड किया कि जी घबराना नहीं है, से मुराद ये है कि आपने मुश्किलात आती हैं, ठीक है ना, चैलेंजेस आते हैं, उसमें जो साबित कदम रहें और अपने जो है पॉइंट पे रहे और एक बात पे अगर आप इस्तिकामत दिखाएंगे तो कोई भी चैलेंज को भी मुश्किल इंसान को हरा नहीं सकती है। विल पावर होना चाहिए, मुश्किलात से लड़ने का आप में जज्बा होना चाहिए। अच्छे बुरे वक्त हर किसी पर आते हैं, तो मुल्क चूँकि मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमें अगर मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की वजह से है। तो जब हम मुल्क के साथ खड़े होंगे और हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं चैलेंजेस में और मुश्किल वक्त में खड़े हैं, तो इंशाल्लाह वक्त हमारा। बहुत शुक्रिया सरवत सबा साहिबा, फातिमा साहिबा, बुशरा साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।